حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا پالن ہار، ہمارا مربی، ہمارا خالق حقیقی ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بدولت یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ زکوٰۃ کی اہمیت، اس کے کچھ ثمرات اور فضائل، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا انجام۔ احکام و مسائل بہت سارے ہیں، ہم اس میں نہیں جائیں گے، اور نہ خطبے میں اتنا وقت ملتا ہے کہ سارے احکام کو بیان کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اور اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس دنیا کی ہر شے، ہر چیز، ہر مخلوق اللہ رب العالمین کی ہے، حتیٰ کہ انسان بھی اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو کوئی بندہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مال جو اس نے کمایا، حاصل کیا ہے اللہ رب العالمین کی توفیق کے بعد، کیونکہ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو بندہ 1 روپیہ نہیں کما سکتا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو بندہ 1 روپیہ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جو مال ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو جب بندہ اس بات کا اقرار و تسلیم کر لیتا ہے کہ جو مال اللہ کا ہے، تو اس کا مطلب جو چیز ہماری نہیں ہے ہم اس کے خرچ کرنے کے اہل نہیں ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جیسا چاہیں اسے خرچ کریں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک بندہ، ایک مسلمان اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی تابع کرتا ہوں، گزاروں گا اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق۔ اس بات کا ہم نے اقرار کر لیا، تو اب ہم پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں خرچ کریں، جیسا حکم دیا ہے ویسا خرچ کریں۔ مال ایک نعمت بھی ہے اور مال فتنہ بھی ہے، مال آزمائش بھی ہے اور مال نعمت بھی ہے۔ مشہور حدیث صحیح بخاری کی روایت، بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں بیان کر دی کہ مال نعمت کب ہے اور مال آزمائش اور فتنہ کب ہے۔ 3 آدمی کا مشہور واقعہ، بہت لمبا واقعہ ہے، آپ صحیح بخاری کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتہ آتا ہے 3 لوگ، ایک کوڑھی جس کو کوڑ کی بیمار، برس کی بیماری تھی، دوسرا گنجے پن کی بیماری تھی، اور تیسرا اندھا۔ اللہ رب العالمین فرشتہ بھیجتا ہے امتحان کے لیے، جاؤ اور انہیں آزماؤ۔ فرشتہ جاتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے، ان کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ کوڑے پن کا کوڑا جو ہے کوڑا پن دور ہو جاتا ہے، گنجے کا گنجا پن دور ہو جاتا ہے، اور اندھے کی بینائی لوٹاتی ہے۔ وہ لوٹانے کے ساتھ ساتھ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ تم کس مال کی خواہش کرتے ہو وہ بتاؤ، میں تمہیں وہ عطا کرتا ہوں، دیتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے اللہ فرشتہ وہ انہیں دے دیتا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ انہیں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسکین فقیر ہوں اور مجھے ضرورت ہے، اپنے مال میں سے مجھے کچھ دے دو۔ کوڑ فوراً انکار کرتا ہے کہ نہیں، یہ میرا کمایا ہوا مال ہے۔ آج ہماری سوچ یہی ہے نا کہ ہمارا کمایا ہوا مال ہے، ہم نے دن رات ایک کیا اس مال کے لیے، نہ دن دیکھا نہ آرام دیکھا نہ نیند، کچھ نہیں دیکھا، ہم اس مال کمانے کے لیے سب کچھ لگا رہے ہیں، تو یہ دوسرے کا کیسے ہو گیا؟ فرشتے نے یاد بھی دلایا کہ دیکھو
آپ غریب تھے، مسکین تھے، کچھ نہیں تھے، اللہ نے آپ کو نوازا تھا. آپ کو کوڑ کی بیماری دی گئی نہیں تھی، بتاؤ، اللہ نے اسے دور کیا. اللہ نے مال دیا، وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں یہ میرے باپ دادا کا ہے. باپ دادا کو کہاں سے ملا؟ اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مال میرے باپ دادا کا ہے، پوچھو انہیں کہاں سے ملا یہ مال؟ اللہ ہی نے تو دیا ہے نا، اللہ ہی نے انہیں نوازا ہے نا، تب ان سے تم تک پہنچا ہے. انکار کر دیا. گنجے نے بھی انکار کر دیا، اندھے نے تسلیم کیا کہ ہاں یقیناً میں اندھا تھا، اللہ رب العالمین نے میری بینائی لوٹائی، اور اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا، مال دیا، اور اس کی برکت ہے کہ میرے پاس آج اتنی مقدار میں مال موجود. اللہ رب العالمین کے اس فرشتے نے ان دونوں کے لیے بد دعا کی کہ اگر تم جھوٹے ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ میرا مال ہے، تو اللہ تم کو تمہاری پچھلی حالت پر لوٹا دے جیسے تم پہلے تھے. تو مال آزمائش بھی ہے اور مال نعمت بھی ہے میرے بھائی. اللہ رب العالمین نے یہ مال جو ہمیں دیا ہے، اس کے خرچ کرنے کا اللہ رب العالمین نے طریقہ بتایا ہے. زکوٰۃ جسے ہم کہتے ہیں، یہ زکوٰۃ آپ سمجھ لیں ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. 5 ارکان جو ہیں اسلام کے، اس میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے. اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کو نہیں مانتا ہے، وہ اسلام سے خارج، اس کا اسلام کسی کے لائق نہیں ہے میرے بھائی. اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرے کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا ہوں، وہ اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر کوئی مانتا ہو اور ادا نہ کرتا ہو تو ایسا شخص گنہگار ہے، ایسا شخص وعید کا مستحق ہے. وہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے تعلق سے کیا کیا وعیدیں بیان فرمائی ہیں. اب زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، الگ الگ اموال پہ الگ الگ نصاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. کیونکہ ہم اکثر سونے چاندی پر یا کرنسی کو اسے تقسیم کرتے ہیں، تو سونے کا جو نصاب ہے 85 گرام، 85 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو اس پر کتنا ادا کرنا ہے؟ 2.5%. 2.5% زکوٰۃ اگر 85 گرام سونا ہے تو اس پر ادا کرنا ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ 85 گرام کے اوپر جو ہوگا، مثال کے طور پر کسی کے پاس 100 گرام سونا ہے، 100 گرام سونا ہے، تو لوگ کیا سوچتے ہیں وہ جو 15 گرام ہے صرف اس پر زکوٰۃ ہے، وہ 85 پر نہیں. ایسا نہیں. 85 کے اوپر آپ کے پاس جتنا ہوگا پورے پر زکوٰۃ، پورے کا آپ کیلکولیشن کریں گے اور اس کا جو 2.5% بنے گا آپ اس پر زکوٰۃ ادا کریں گے. ایسے لوگوں کو 2.5% سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائی. اللہ رب العالمین دیکھو معمولی سی چیز ہم سے مانگ رہا ہے، اور اس میں بھی بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں دینے کے لیے. ہے کہ نہیں؟ حقیقت بتاؤ. کئی لوگوں کا جنازہ تک نکل جاتا ہے. سوچو آپ، یہ 2.5% دینے کے لیے جو اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ یہ تمہارے مال کو پاک کرنے والی چیز ہے، یہ تمہارا حق نہیں، غریبوں کا حق. ہم نے تمہیں دیا ہے مال، اور اس میں سے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے، کس کے لیے؟ اپنے لیے 2.5% نکالو تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ اور تم اس میں مر جاؤ. 2.5% کتنا ہوتا ہے بتاؤ آپ؟ 100 روپے میں 100 کو آپ تقسیم کریں، 10 کی نوٹ بنا لیں. 100 10 حصے کر لیا آپ نے 100 کے. 99 نوٹ آپ کی پوری. 10ویں نوٹ جو ہے اس کے 4 حصے کرو، اس کو تقسیم کرو 4 حصوں میں، 2.5. اس 10 میں آخری جو نوٹ ہے اس میں سے 4 حصہ کرنے کے بعد 3 حصہ وہ بھی آپ کا. 9 حصے نوٹ کے وہ آپ کے. آخری جو ٹکڑا ہے اس میں سے 3 حصے کرنے کے بعد، 4 حصے کرنے کے بعد 3 حصے آپ کے. اللہ کو کتنا چاہیے؟ صرف اس کی 1/4 ایک حصہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم ان غریب، مسکین اور محتاجوں پر خرچ کرو. یہ بتاؤ اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، تو وہ کس کا نقصان کر رہا ہے میرے بھائیو؟ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے
تو وہ اللہ رب العالمین کا نقصان کر رہا ہے. ہم زکوٰۃ سے اللہ رب العالمین کو غنی کرنے والے ہیں. بتاؤ ہمارے زکوٰۃ دینے سے اللہ رب العالمین کو کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ اس سے ہمارا فائدہ ہے میرے بھائیو. لیکن آدمی سمجھتا نہیں. اس کی اللہ رب العالمین نے جو وجہ، اللہ رب العالمین نے جو حکمتیں رکھی ہیں اس پر غور نہیں کرتا. تو سونے کا نصاب جو ہے 85 گرام، چاندی کا 595 گرام، 595 گرام چاندی یا اس سے اوپر اگر کسی کے پاس ہے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے، کیونکہ ہم اکثر پیسوں کے اندر، رقم کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو کیونکہ اس کی یہ کاغذ کی نوٹ ہے، اس کی تو کوئی ویلیو ہے نہیں. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پہلے کے ادوار میں کرنسی وہ ہوتی تھی جس کی خود کچھ ویلیو ہوتی تھی. سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے نا، تو اس میں صحابہ زکوٰۃ نکالتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ نکالا کرتے تھے. لیکن اب یہ تبدیل ہو گیا ہے، تو علماء نے کہا ہے کہ آدمی حساب لگائے گا اس کرنسی کا کس کے اوپر؟ سونے پر نہیں، چاندی کے اوپر. چاندی کا جو نصاب ہے 595 گرام، اس کی جو قیمت بنتی ہے، اگر اتنی قیمت آپ کے پاس ایک سال سے آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. علماء کا اختلاف ہے کہ سونے پر نکالیں گے کہ چاندی پر، لیکن اکثر فقہاء اور اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ چاندی کے نصاب کو پکڑا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جو حق ہے ان کا وہ ان تک پہنچ جائے. اسی لیے علماء نے کہا ہے زکوٰۃ. سبحان اللہ. زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو. ہاں، تزکا یہ زکا سے ہے. زکوٰۃ ہوتا ہے پاک کرنا. پاکی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مال کو پاک کر دیتا ہے، اور دوسرا زکوٰۃ نکالنے سے آدمی کا نفس جو ہے، انسان کا نفس ہے، وہ بخیلی اور کنجوسی سے پاک ہو جاتا ہے. جو زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ بخیل ہے، کنجوس، وہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا مال کہیں اور جائے. تو اللہ رب العالمین اس سے پاک کرنا چاہتا ہے. دوسرا معنی بڑھوتری کے ہے. اللہ رب العالمین اس کے اندر اضافہ کرتا ہے، اور یہ حقیقی مشاہدہ ہے. ہمارے وہ بھائی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مسلسل، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ جو برابر جو حق ہے اس حساب سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مال میں ہر سال اضافہ کرتا جاتا ہے. اضافہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے کوئی اسباب پیدا کر دے، اس کی روزی کے لیے اسباب پیدا کر دے. آدمی کا ایک بزنس ہے، اس کا 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، 4 ہو جائے، بڑھتا چلا جائے اس کا بزنس. اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے اس مال میں برکت عطا کر دے. اللہ رب العالمین اس کے اس مال میں برکت دے دے. زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے آخر؟ کیوں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کی حکمت ہو نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو ہمیں تسلیم کرنا ہے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس وجہ سے ہم انکار نہیں کریں گے کہ ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہمیں عمل کرنا ہے. اس کی حکمت جو میں نے بتایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مال کو پاک کر دیتا ہے، پہلی حکمت. دوسری حکمت، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بخیلی اور کنجوسی کو دور کر دیتا ہے. تیسری حکمت، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ایک مالدار، دیکھیے دنیا کے اندر کوئی بھی مالدار پیدا نہیں ہوتا. ہاں، اللہ رب العالمین دھیرے دھیرے نوازتا ہے تو وہ اس مرحلے سے کہ زکوٰۃ لے، اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ زکوٰۃ دے. اب وہ شخص اس مرحلے سے جہاں زکوٰۃ لینے والا مرحلہ تھا وہ اس سے آگے چلے گیا، زکوٰۃ دے، تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے
کہ اپنے پاس پڑوس گلی محلے رشتہ داروں میں جو بھی محتاج ضرورت مند ہیں اس کا خیال رکھے اور ان کو ان کا حق پہنچا دے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس زکوٰۃ کے ذریعے سے جو دوری امیر اور غریب کی ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین۔ آپ سوچو اگر ایک مالدار آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے اور جمع کرتا رہے، بیلنس کرتا رہے اور غریب دن بدن غریب ہوتا جائے، امیر دن بدن امیر ہوتا جائے، اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اس غریب کے دل میں اس امیر کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی اور پھر اس سے فتنے ابھریں گے اور معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ دونوں میں جنگ اور قتال شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے اس کے ذریعے سے غریبوں کی کفالت ہو اور جو ان کا حق ہے وہ ان تک پہنچایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا زکوٰۃ کے تعلق سے؟ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی فوراً اٹھے اور اپنے کسی بیوی کے گھر میں چلے گئے اور جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی آ گئے۔ تو دیکھیے ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ چیز معلوم پڑتی ہے کہ اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی کبھی بھی نماز کے بعد فوراً اٹھ کر بھاگتے نہیں تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ سلام پھیرا امام نے، بہت سارے لوگ تو سلام پھیر ہی رہا ہوتا ہے امام، اس سے پہلے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ سوچو اس سے پہلے ان کے سلام ختم ہو جاتا۔ اللہ کے نبی کا یہ معمول نہیں تھا۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی آج آپ نے ایسا کیوں کیا، خلاف معمول کام کیوں کیا اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری فلاں بیوی کے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا، چھوٹا سا ٹکڑا موجود تھا اور وہ اچانک مجھے یاد آیا اور میں گیا فوراً اسے حکم دیا کہ اسے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ٹکڑا میرے گھر میں موجود ہو، اس لیے میں اٹھ کر کے جلدی سے گیا تھا اور یہ حکم دیا کہ اسے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دو۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ صدقے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکرا بھیجا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے بناؤ اور تقسیم کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کا پورا بکرا تقسیم کر دیا، سوائے اگلی 10 کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگلی ران کے جو اللہ کے نبی کو بہت پسند تھی۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ اس بکرے کا کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ کیا کہتی ہیں؟ کہ سارا کا سارا ختم ہو گیا سوائے اس ران کے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اے عائشہ ایسا نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ سارا کا سارا بچ گیا سوائے اس ران کے۔ جو ہم نے اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دیا وہ سارا محفوظ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سارے کو محفوظ کر دیا ہے سوائے اس ران کے جو ہم نے اپنے لیے بچا لیا ہے۔ یہ کس کا معمول تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اس طرح سے صدقہ خیرات کرتے تھے، اس طرح سے کرتے تھے جیسے تیز آندھی آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین اپنا دیا ہوا مال آپ سے چھین لے۔ یہ امام کائنات، خاتم الرسل، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی سخاوت اور فیاضی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور چل رہا ہے، وفات سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ہمارے گھر کا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں ہے۔ جا کے پڑوسن سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیل ادھار مانگ کر کے لایا کہ اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہے، اگر آپ کے پاس تیل ہو تو تیل تھوڑا سا دے دو، ہمارے گھر میں چراغ جلانے کو تیل تک میسر نہیں۔ کون ہے میرے بھائیوں؟
کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اپنی امت کو. کیا کرو گے مال بچا کر کے؟ بتاؤ کہاں لے کر کے جاؤ گے مال؟ یہ مال تمہیں نہ قبر میں بچا سکتا ہے نہ جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں کیا کہا کہ بندہ کہتا ہے مال مال، الہاکم التکاثر، اللہ کے نبی نے اسے تشریح کی کہ تباہی و بربادی ہے ایک انسان کے لیے. وہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مال صرف 3 طرح کا ہوتا ہے. بس مال کی 3 قسمیں ہیں. یقول ابن آدم حل مالی مالی وحل لک من مالک یا ابن آدم الا ما اکلتا فافنیتا. مال وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، او لبستا فابلیتا، اور پہن لیا پہن کر کے پرانا کر دیا، او تصدقتا فامضیتا، یا تو نے اللہ رب العالمین کی راہ میں اس مال کو صدقہ کر دیا اور اپنے لیے کل قیامت کے دن اسے محفوظ کر لیا. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے میرے بھائیو. آگے بڑھے صحابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا کہ صحابہ ضرورت ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرو. ذات الاسرہ جسے غزوہ تبوک تنگی کا غزوہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ جس صحابی کے پاس جو ہے لا کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی عثمان. کون ہے عثمان؟ جنہوں نے قوہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کیا تھا. ان کی وفات کا وقت ہے، انہیں اس کنویں کا پانی نہیں پینے دیا جا رہا ہے میرے بھائی. 1000 دینار لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجیے حاضر. اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں کہ اگر آج کے بعد سے عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو انہیں کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور اعلان کیا. حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ کہ کون سبقت کرتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اعتراف کیا تھا، اقرار کیا تھا کہ اللہ کی قسم میں کسی بھی معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. انہوں نے پورا کا پورا مال لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا میرے بھائیو. اور آج ہم یہ نفلی صدقات ہے میرے بھائیو، نفلی. فرض چھوڑو، نفل کی تعلق سے میں باتیں کر رہا ہوں. آج ہم فرض دینے میں مر جا رہے ہیں. فرض دینے کے لیے آدمی بہانے کرتا ہے، ہیلے تلاش کرتا ہے کیسے زکات سے میں بچ جاؤں. زکات نہ دینے والوں کا انجام اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولم ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ اپنے خزانوں کو بچا کر رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب أليم، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہی خزانہ، یہی مال، یہی پیسہ ہمارا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسی کو گرمائے گا اور اسی کے ذریعے سے اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی کو، پہلو کو اور پیٹھ کو دھاگا جائے گا. اسی پیسے کو، اسی خزانے کو اللہ رب العالمین ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنا دے گا جو خود اس زکوٰۃ نہ دینے والے کو ڈسے گا. بہت ساری وعیدیں میرے بھائیو، بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہت ساری وعیدیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے. لیکن اگر ہم اس سے بھی اپنی اصلاح نہ کریں میرے بھائیو تو یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی سوا کچھ نہیں. ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ ایک دن سب کو مرنا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس مرنے سے پہلے اپنی ذات کے لیے، خود کے لیے، دوسروں پر بھروسہ مت کرو کہ میں مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری اولاد تقسیم کرے گی، میری اولاد بانٹے گی. آپ نے خود نہیں کیا، آپ کی اولاد کیا کرے گی بتاؤ؟ اللہ نے آپ کو نوازا، آپ خود نہیں خرچ کر رہے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد خرچ کرے گی.
اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی راہ میں جتنا خرچ کر سکتے ہو کر لو، پھر آنے کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد اللہ رب العالمین سے بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین کاش تو مجھے موقع دے دیتا تو میں جاتا تیری راہ میں بہت خرچہ کرتا، لٹا دیتا پورے دریا بال تک، لیکن اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، اب دنیا سے آنے کے بعد کسی کے لیے کوئی مہلت نہیں میرے بھائیوں، وقت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، جو چیز اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے اس کی حکمت کیا ہے وہ ہم سمجھیں، اور جو زکوٰۃ ہم پر واجب ہو رہی ہے اسے کما حق ہو ادا کرنے کی ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ یہ الگ مسئلہ ہے میرے بھائیوں، زکوٰۃ کا نظام اسلام نے جو رکھا ہے بہت ہی اہم زکوٰۃ نظام ہے، بس یہ صحیح طریقے سے ادا ہونے لگ جائے۔ ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں کما حق زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے نفلی صدقات کو خیرات کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔